अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। महीने की कामयाब सफारतकारी के नतीजे में मुफाहमत करवाने के बाद अब पाकिस्तान, अमरीका और ईरान को स्विट्ज़रलैंड टेक्निकल मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी कामयाब हो गया है। एक रोज़ पहले जो मुज़ाकरात अचानक से मनसूख हो गए थे, पाकिस्तान की कोशिशों से बहाल हो गए हैं और कल बड़ी बैठक बर्गनस्टॉक में होगी। वजारत खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत ईरान और अमरीका के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात कल 21 जून को स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होंगे। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल भी आज रात मुज़ाकरात में शिरकत के लिए रवाना होंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने भी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि वो जल्द स्विट्ज़रलैंड रवाना हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ के स्विट्ज़रलैंड में मौजूदगी की तस्दीक भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, इस्माइल बक़ाई समेत दीगर ऑफिशल्स पर मुश्तमिल वफ़द स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गया है। इस तमाम पेशरफ्त की इब्तिदा आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अचानक ईरान पहुँचने के साथ हुई, जहाँ उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर ईरानी हुक्काम से मुलाकातें की हैं। वज़ारत दाखिला का एलामिया आया, उसके मुताबिक मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और अमरीका के साथ जंग बंदी के मुआहदे के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई है। आलमी मीडिया इस हवाले से कह रहा है कि इस मुलाकात में स्विट्ज़रलैंड में अमरीका के साथ मुज़ाकरात की बहाली पर भी बातचीत हुई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी तस्दीक की है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों का एक तसलसल है। इंटरनेशनल मीडिया मजीद ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे, जहां उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द के साथ मुफ़ाहमत नामे पर अमल दरामद के लिए इक़दामात पर बातचीत होगी। स्विस हुक्काम किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार इस वक्त बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं और अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। स्विस हुक्काम के ही बकौल इससे ज़्यादा तफसील वो राजदारी की वजह से शेयर नहीं कर सकते। अलबत्ता स्विस दफ्तर खारजा ने वाज़े किया है कि स्विट्ज़रलैंड, अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पुरसुकून और काबिल एतमाद मकाम फराहम करने के लिए ताउन जारी रखे हुए है। BBC उर्दू के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में आज मीडिया नुमाइंदगान की तादाद भी ज़्यादा है और अमरीकी सहाफ़ियों की तादाद में भी इजाफा देखने में आया है। इस अहम पेशरफ्त के दौरान नाज़रीन, ईरान के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर अबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान सामने आ रहा है। ईरानी ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के बयान के मुताबिक अमरीका की वादा खिलाफी और जंग के खात्मे के मुआहदे के पहले पैराग्राफ पर अमल न करने के बाइस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एक बार फिर जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की नेवी ने जहाज़ों को खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ का रुख न करें। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त में आज इजाफा हुआ है और आबी गुजरगाह का महफूज रास्ता अब भी बरकरार है। नायब अमरीकी सदर JD वैंस कह रहे हैं कि ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा बंद करने के शवाहिद नहीं मिले हैं और आबनाए हुर्मुज़ पूरी तरह खुली हुई है। अब से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म के अपनी फ़ौज को लबनान में हमले की फौरी बंद करने की हिदायत की खबर भी सामने आ रही थी, मीडिया पर आ रही थी। एक रोज़ कबल स्विट्ज़रलैंड मीटिंग कैंसिल होने के बाद अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा था कि ईरान के पास मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दामात करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएंगे। अमरीकी सदर ने ईरान जंग के मसले पर फरीक न बनने पर चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि मुमकिन है वो इस साल एक और दौरा चीन करें। क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ सिचुएशन तब्दील हो रही है। इस पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान है मेरे नकवी साहब, एनालिस्ट हैं, ईरान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, तमाम मामलात पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से मुख्तलिफ खबरें हम देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन में आ रही है। आज भी
कुछ जगहों पर रिपोर्ट हुआ कि खातिमुल अंबिया ने हेडक्वार्टर ने आज आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज़ पासदाराना ने इनकलाब की तरफ से भी इसी तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से ही इसकी तरदीद भी आ गई थी। तो सर, क्या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश और उसे खुला रखने के मामले पर क्या ईरान के अंदर इख्तलाफ है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के उन्वान से जो सवाल किया है, तो कौम का एक बयान यहाँ की मीडिया में था कि अमेरिका ने समुद्री नाकाबंदी खत्म कर दी है। उस पे ईरान का मौक़िफ़ भी यही था कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अपने पहली जैसी पोजीशन पे वापस आ रहा है, लेकिन उसमें इतना क्लियर ये पैगाम नहीं दिया गया था कि जैसे अमेरिका चाहता है वैसे नहीं होगा। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा इस पे कुछ टाइम लगेगा उसको बाकायदा पहले वाली सूरत हाल पे लाने में। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, और अभी 1 घंटा पहले इस वक्त मीडिया चीख चीख के वो बयान कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद हो चुका है। यानी इस वक्त इस पे कोई इख्तलाफ ना वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से आया है, ना प्रेसिडेंट की तरफ से। बिल्कुल इस वक्त, क्योंकि जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बयान देने का इख्तियार है वो मुतलका इदारों को है। जंगी नौयत के उन्वान से जो आखिरी हुक्म होता है या आखिरी फैसला या जो आखिरी बयान होता है वो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की तरफ से होता है। अलबत्ता वज़ारत ख़ारिजा के जो मसाइल होते हैं, अगर ख़ारिजा अमूर की बात है तो वो उनकी तरफ से होता है दाखिल। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान का मौक़िफ़ जंगी मैदान में इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का पैगाम है। इस पे इख्तिलाफ राय मौजूद नहीं है। और अभी तो हमें ये खबरें मिल रही हैं कि सिपाही पासदाराना इनकलाब इस्लामी की फोर्सेस जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ रही हैं, और खुद बंदर अब्बास और आबनाए हुर्मुज़ यानी वो जो वहाँ का सूबे हुर्मुज़ है, वहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटीज तेज हो रही हैं। वहाँ का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ के मकामी ज़राए भी रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा सानिया हुआ है। आज जो लुबनान में जो शहादतों की तादाद है वो माजी के आप जितने अय्याम है डॉक्टर साहब, उसमें आप ये तादाद के कंफर्म लिहाज कर से सकते बड़ी हैं कि तादाद आज क्या जो है अब से कुछ शुहदा घंटों की है। बाद आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी सर? जी, मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि खातमुल अंबिया ने कह दिया है कि हो चुकी है, होगी नहीं। वो उन्होंने मुस्तकबिल फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी से आबनाए हुर्मुज़ बंद है। ये उनका बयान पूरे इस वक्त ईरानी मीडिया के अंदर है, और ईरान के समझ के हर शहरी की जुबान पे इस वक्त यही जुमला है कि आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी गई। सही। अब मुझे ये फरमाइए कि जिस तरह से कल अमेरिका और ईरान के दरमियान जो टेक्निकल डायलॉग्स हैं उसका आगाज हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में कह रहे हैं कि 60 डेज के अंदर अंदर हतमी मुआहदे पर पहुंचना है ईरान ने, अदरवाइज फिर वो करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएगा। तो सर, क्या कोई जो अभी इनिशियली मुआहदा या जिस पे दस्तखत हुआ है, याददाश्त जो साइन हुआ है, उसमें कोई ऐसी बाइंडिंग मौजूद है क्या कि 60 डेज के अंदर अंदर ही आपने हतमी मुआहदे पर पहुंचना है? देखिए, बुनियादी तौर पे रोडमैप होता है, ये कोई मुआहिदा तो नहीं है ना जिस पे अमल करना है आपने हर सूरत में। एमओयू बुनियादी तौर पे वो पॉइंट्स हैं कि जिन पे मुज़ाकरात होने हैं, और उन मुज़ाकरात का जो नतीजा निकलेगा वो एक मुआहिदे की सूरत में सामने आएगा। इसको जो बार बार मुआहिदा कहा जा रहा है ना, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपके नाज़रीन भी। एमओयू की जो इस्तिलाह है, जो मुफाहमत की यादाश्त होती है, वो कोई डिसीजन नहीं होता। वो एक बुनियादी तौर पे उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे बैठ के गुफ्तगू की जाती है। लेकिन इसको इतना हाइप दिया गया इसके अंदर, फिर ये कि क्योंकि दोनों तरफ के प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो उससे इसको जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल गई। वरना जब इसके बारे में इब्तिदाई ब्रीफिंग दी थी ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने, तो उन्होंने कहा कि 60 दिन के बाद अगर हम समझे कि हमारी जो बातें जिन पे हम चाहते हैं कि अमल दरामद हो और हमारा कौमी जो उसके अंदर मफाद अगर महफूज हो, तो हम इसको मुमकिन है 90 दिन तक ले चलें, और अगर नहीं होता तो मुमकिन है हम 60 दिन पे खत्म कर दें, बस उसका जो है वो पहली पोजीशन पे आ जाए। लिहाजा इसको जिस अंदाज से एमओयू को पेश किया जा रहा है ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ईरान के अंदर इस वक्त जो जज्बाती कैफियत है, आप भी जानते हैं कि इस वक्त मुहर्रम अल हराम है, अवाम पहले ही रोड पे थे, चौकों पे थे। अब तो वो अगर पहले हजारों में थे तो अब वो
آنکھوں میں آ چکے ہیں، پھر جذبہ بھی ہے، حسینیت کا جذبہ خود مقاومت کا ہے، استقامت کا ہے، ریزسٹنس کا ہے. جی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی ٹیم کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. ابھی آپ جو کہہ رہی تھیں کہ وہ روانہ ہو رہے ہیں یا روانہ ہو چکے ہیں، تو اس پہ جی بڑی کنفیوژن ہوگی، کیونکہ جس تعداد میں لبنان میں شہید ہوئے ہیں اور جتنا ان کے بارے میں جوش و جذبہ ایران کے اندر پایا جاتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جی کل کے مذاکرات کسی شروع بھی ہو پائیں، اللہ ایگزیکٹلی یہ سر، میرا اگلا کہ سوال یہی اسرائیل تھا، جو ہے کیونکہ اگر یہ مکمل طور اطلاعات پہ آ رہی جنگ ہیں میں. راشد صاحب، اگر اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ عباس عراقچی بشمول دیگر کے ہمراہ وفد روانہ ہو گیا ہے سوئٹزرلینڈ کے لیے، تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں جب اٹیکس ہو رہے ہیں اسرائیل کے، تو یہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز بند کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اگر یہ روانگی ہو گئی ہے ٹیکنیکل ڈائیلاگز کے لیے، تو کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہے اس درمیان میں جس کے بعد یہ سٹیپ لیا گیا ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ سے یہ بات سنی ہے، میں ایک لائیو پروگرام میں تھا اور تقریباً 45 منٹ پہلے تک ایرانی میڈیا میں کسی ڈیلیگیشن کے جانے کی خبر نہیں تھی. تو لہٰذا میں ایرانی میڈیا کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، آپ کی انفارمیشن ہوگی اور یقیناً، لیکن یہاں پہ پاکستان کے وزیر داخلہ کی اور فارن جی منسٹر ایران کی ملاقات سر، میں تھی. انفارمیشن ممکن ہے کوٹ کر رہی اس ہوں میں ایرانی وزارت خارجہ کے پاکستان ترجمان نے کی. جی وہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کو ابھی دیکھیں اس میں انہوں نے کون سا کس انداز سے وہ بات کی ہے، چونکہ میری نظر سے نہیں گزرا، اس لیے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے رہا. جب میں خود دیکھوں گا تو میں تو آپ کے کہنے پہ مان رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے اسی پہ ہے، لیکن جس انداز سے اب نئے ہرمز کی بندش کا اعلان آیا ہے، یہ دونوں آپس میں تھوڑا سا تضاد نظر آتا ہے کہ یہ دونوں کیسے ممکن ہے. راستہ صرف درمیان میں شاید یہ نکالا ہو کہ ٹھیک ہے اس وقت تو صورتحال، لیکن ہم اس کے اندر جب تک یہ ڈیلیگیشن پہنچے گا تو ہم امریکہ کے ذریعے سے جنگ رکوا دیں گے اور لبنان پہ مزید حملے نہیں ہوں گے. اگر تو پاکستان نے یا محسن نقوی صاحب نے یقین دہانی کرا دی ہے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ یہ ڈیلیگیشن جائے گا، اور اگر یہ بغیر یقین دہانی کے جا رہا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رات کے آج کی اجتماعات کے اندر ان مذاکرات کاروں کے خلاف جو فضا بنے گی، ان کا واپس آنا مشکل ہو جائے گا اگر یہ جا چکے ہیں، کیونکہ یہاں کا ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لبنان پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر خاتم الانبیاء نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ پہلی شک پہ ہی عمل نہیں ہو رہا، تو باقیوں کے بارے میں ہم کیا جو ہے وہ امید رکھ سکتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ خود جو رہبر انقلاب نے جی جس انداز سے پریزیڈنٹ کو کہا کہ آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے، میں تو اس کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا. ان کا جملہ ہے کہ علل اصول میں اس کو پرنسپلی نہیں مان رہا تھا اس موجودہ صورتحال کو، لیکن آپ چونکہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تائید حاصل ہے، میں اس لیے اس کو جو ہے وہ کر رہا ہوں. اسی لیے کل کا دن ٹھیک. تھوڑی سی خاموشی تھی ایرانی عوام کے درمیان کہ چلیں رہبر نے کہہ دیا ہے تو ہمیں برداشت کرنا ہے، اور اگر اس کے باوجود جی یہ سفر بھی شروع ہو جاتا ہے، حملے بھی جاری رہتے ہیں، تو کراتی ٹیم کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوگا وہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر راشد، پروگرام میں آپ ساتھ گفتگو کر رہے تھے. واقعتاً اس وقت بڑا کروشل ٹائم ہے اور لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جسے دیکھنا ہوگا کہ آیا ایران کی ٹیم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ جا رہی ہے نہیں جا رہی، وہاں ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اب ذرا اس وقت پاکستان میں سیاسی حالات کیا چل رہے ہیں؟ آج بڑی مختلف خبریں بھی سامنے آئیں، 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ کیسز کے آج فیصلے آئے. اعجاز چودھری، عمر چیمہ، یاسمین راشد، میاں محمود رشید، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے ہیں، اور یہ پولیس وین کو نظر آتش کرنے کا کیس ہے. اس کے علاوہ پھر کل جب کے پی کے کا بجٹ آیا ہے اور اس میں جب گرانٹ کا معاملہ آیا ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ خیبر پختونخوا گرانٹ وفاق کو دے گا نہیں دے گا. وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود ہی کاٹ لیں گے. کیا ہوگا اس پر؟ کشمیر کا معاملہ بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بل ہے متنازع، وہ والا معاملہ بھی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے آج سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جوائن جمعیت علماء اسلام سے، آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. اختیار ولی خان صاحب کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. آپ تینوں مہمانوں کی بہت شکر گزار. شوکت صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک بار پھر جو آج اہم خبر آئی ہے وہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے آئی ہے. 9 مئی کا ایک اور فیصلہ آیا سامنے، اعجاز چودھری ہیں، عمر چیمہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید ہیں، 10 سال قید ہوئی ہے ان کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ بری ہو گئے ہیں.
حیرانگی ہوئی ہے آپ کو اس خبر پر؟ افسوس ہوا ہے اس لیے کہ جو انصاف اور کا جو تقاضے ہیں وہ تو پورے نہیں ہو رہے ہیں. پہلے سے وہ جیل میں ہے. یہ کیسے مقدمات ہیں کہ ایک وقت پہ فیصل آباد میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پھر آدھے گھنٹے بعد لاہور میں کر رہے ہیں، پھر آدھے گھنٹے بعد ملتان چلے گئے. یہ کیا ان کے پاس کوئی پینک تھے؟ کیسے اڑ کے چلے گئے؟ نہیں، آپ کو تو شاہ بہت سارے محمود کی افلاز بریت پر ہیں. حیرانی ہے یا اور افسوس ہے؟ نہیں، میں تو اوورال بات کر رہا ہوں. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی تو بڑی زیادتی ہوئی ہے نا. ان کو تو پہلے بھی بری کر دیا گیا تھا اور آج پھر بری کر دیا ہے، تو اس کے باوجود ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. تو یہ جو انہوں نے ابھی تک جیل کاٹی، یہ کس کھاتے میں کاٹی ہے؟ یہ قانون اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ کوئی یعنی یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جیل کھاٹ رہا ہے 2 سال 2.5 سال، پھر اس کے بعد کہیں کہ جی آپ بے گناہ تھے، آپ بری ہو گئے ہیں. یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اور جو کچھ بھی ہوا، آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے. پاکستان کی جو عدالتی سسٹم ہے وہ تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کون سے نمبر پہ چلا گیا ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ عدالتوں میں کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلے مانے نہیں جا رہے ہیں، تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اس وقت ملک کے حالات آپ کو اندازہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ملک کی معیشت کا کیا صورتحال ہے اس وقت. آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے اس پر میں کہ بات کروں قرضے گی نا پہ سر، قرضے چل میں رہے اس پر ہیں، بات قرضوں کے کروں گی علاوہ آگے. تو میں نہیں نے چل رہا. بتایا آغاز میں اپنے، لیکن پہلے ذرا ہم ایک ایک کر کے کیسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں نا. اختیار ولی خان صاحب، جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، دیگر ان کو پورا میں پولیس وین جلانے پر اب 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ایگزیکٹلی یہیں سے کئی کلومیٹر دور کلمہ چوک، یہاں پر یہ کنٹینر جلا رہے تھے، پھر یہی لوگ گلبرگ میں وین جلا رہے تھے. آپ کو نہیں لگتا 9 مئی جیسے سنجیدہ معاملے کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں 9 مئی جو ہے یہ بظاہر دیکھنے میں اور سننے میں آپ کو ایک کیس لگتا ہے، لیکن 9 مئی ایک دن میں یہ ایک ہی ملک میں سینکڑوں جگہ پر یہ وارداتیں ہوئی ہیں، اور اس میں کہیں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ فزیکلی انوالو ہیں، اور کہیں پر جس کو سیکشن 109 کہتے ہیں، یہ وہاں پر یا سہولت کار ہیں یا وہاں پر یہ فیسیلیٹیٹرز ہیں، یا انہوں نے اپنے کچھ احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ فلانے تم نے وہاں پہ جا کے ایسے کرنا ہے، فلانے تم نے وہاں پہ جا کے ایسے کرنا ہے. تو دیٹس وائی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ ایک دن میں مختلف جگہوں پہ کیسے ہو سکتا ہے. انفیکٹ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. 109 سیکشن میں جو ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں جو اعانت جرم میں شریک ہوتا ہے. جو جرم میں شریک ہوتا ہے، ایک آپ براہ راست کرتے ہیں، ایک آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو سپانسر کرتے ہیں، اس کی لیڈنگ کرتے ہیں. سو دس از دا وے. میری پرسنل کسی کے ساتھ گراج نہیں ہے، لیکن جو اس میں انوالو ہے، 9 مئی تو ہوا ہے، اس میں تو نہ آپ انکار کرتی ہیں، نہ میرے بھائی شوکت یوسف زئی صاحب انکار کر سکتے ہیں. 9 مئی ہوا ہے. اب کسی نے تو کیا ہے، ظاہر ہے. جے لیکن یو آئی اختیار تو ولی ہے صاحب نہیں، اس میں ایم کیو ایم فزیکلی ہے شو نہیں، کیا گیا ہے نا، جو مقدمات ایم بنے. کیو ایم ہے نہیں، مسلم لیگ نون ہے نہیں، پیپلز پارٹی نے کیا نہیں. اور کال دے رکھی تھی عمران خان صاحب سر نے، اور کال دے رکھی تھی ویسے پاکستان تحریک بات ان کی انصاف نے. ویلڈ ہے. اگر یہ فزیکل اپیرنس کے حوالے سے ہے تو پھر تو ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص کئی جگہوں پر تو ایک موقع پر نہیں پایا جا سکتا. اور جہاں تک آپ عمران خان کی بات کریں، وہ تو خود جیل میں ہے. نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو، میں نے اپنی بات شاید وضاحت سے میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. یا جرم جا کر بذات خود کرنا، یا جرم کسی کے ذریعے کرانا، یا کوئی مجرم جو دوسرا جرم کر رہا ہے اس کو اسلحہ دینا، اس کو پیسے دینا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو فنڈ کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، یا اس کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو وہ دینا. تو ڈیفینیٹلی جرم تو ہوا ہے، اس میں آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر کسی کے پاس اگر کوئی موجود ہی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل بے ٹھیک. گناہ ہوں، تو انہی کیسوں میں فواد چودھری جیسے لوگ بری ہو جاتے ہیں. انہی کیسوں میں اگر میں دیکھوں تو شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو جاتے ہیں. means they were not involved. جو انوالو نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ ہے. جی صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی نہیں، سر یہ نہیں پتا. 3 سال سے جیل میں ہے. شاہ محمود قریشی کرن صاحب کی بریت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، جی، وہ شاہ جیل محمود میں ہے، وہ قریشی نکلے تو صاحب نہیں بھی ہے سر. جیل میں ہے. اور جو کیسز ہیں وہ میرے خیال سے میرے بھائی نے نہیں دیکھے ہیں، ان کو فزیکلی شو کیا گیا ہے.
مختلف شہروں کے اندر، یہی اسی چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بدنیتی اس میں ہے، موجود ہے. جی صحیح، وہ یہ تو سرتاج میرے گل وغیرہ خیال کے میں حوالے یہ سے تو- آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک. آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، دونوں تینوں مہمان ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے، بعد واپس آتے ہیں، بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے معزز مہمانوں میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب اور اختیار ولی خان صاحب ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب، آپ سے اس سیگمنٹ میں بات کا آغاز کرتے ہیں. سر، بجٹ آیا، بجٹ کے حوالے سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ مختلف صوبوں نے گرانٹس دینی ہے، لیکن کل جب خیبر پختونخوا نے اپنا بجٹ پیش کیا تو بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا کیونکہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی ہے تو ہم تو ویسے ہی خسارے میں ہیں، ہم وفاقی حکومت کو کوئی گرانٹ نہیں دیں گے. اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گرانٹ ان سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود کٹوتی کر کے ان کو بقیہ پیسے دے دیں گے. تو ویسے آئین و قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ وفاقی حکومت ایسا کر سکتی ہے سر؟ جی نہیں کر سکتی. آرٹیکل 160 اس میں بڑا کلیئر ہے. جو پہلے دیا تھا، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ NFC فائنل نہیں ہوا ہے اور یہ 16واں سال شاید ہو گیا ہے اور 5 سال کے بعد فائنل کرنا ہوتا ہے اور نیا NFC ہوتا ہے، مگر یہاں پہ NFC نہیں ہوگا. اور یہ مسلسل انلیگلٹی چل رہی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہے. پہلی انلیگلٹی تو یہ ہے. دوسری انلیگلٹی یہ ہے کہ وہ آپ صوبوں کا شیئر بڑھا تو سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے. ہم خود کاٹ لیں گے انڈر وٹ لا. دستور آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ کاٹ لیں گے. ظاہر ہے کوئی شہری بھی، چلو صوبہ نہیں جائے گا، کوئی شہری بھی چلا جائے گا تو پھر جا کے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس طرح سے نہ کریے. معاملات کو دستور کے مطابق چلنے دیجیے. جب معاملات دستور کے مطابق اور اس کے بعد سبارڈینیٹ اس کے جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں گے تو پھر ہمارا ایک دوسرے سے. اور سر، اگر NEC میں صوبے نے کروائی ہو یقین دہانی کے پیسے دیں گے، ہم گرانٹ دیں گے، پھر وفاق کاٹ سکتا ہے؟ پھر بھی نہیں کاٹ سکتا. صوبہ کوئی بادشاہ سلامت تو نہیں ہے، یا صوبے کا وزیر اعلیٰ بادشاہ سلامت تو نہیں ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ جی آپ کاٹ لیجیے اور وہ کاٹ لیں گے. تو کسی کوئی دام دستور کے تحت جو ہے نا ایک مطلب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کا ایک دستور بھی ہے اور اس دستور کی مطابقت میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. دستور کی منشا کے ساتھ آگے چلیں گے. جو دستور کی جو چیز جو دستور کو وائلیٹو ہو جائے گی، جو وائلیٹ کر رہی ہوگی، وہ اس کی مطابقت میں نہیں چلیں گے. تو اس میں آپ نے جو NFC ایوارڈ ہے اس میں جو ہے صوبوں کا شیئر بڑھ سکتا ہے، نہ کہ کم ہو سکتا ہے کہ جی جو ہے اس وقت جو ہے نا فلانے کو آپ کو ضرورت ہے، ولی خان صاحب کو ضرورت ہے. جبکہ سر وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ NEC میں ایک یقین دہانی کروائی گئی تھی صوبے کی طرف سے، لیکن صوبے کے جو وزیر خزانہ ہے، مشیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ، وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، کوئی یقین دہانی کروائی نہیں ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ فرمائیے گا. اب آپ یقین دہانی کروائی ہے تو تب بھی نہیں ہو سکتا. تب بھی نہیں ہو سکتا آپ کہہ رہے ہیں. اچھا شوکت صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب آپ لوگ لے کر جائیں گے آئینی عدالت میں، اور اسی عدالت میں آپ لوگ جانے کا اعلان کر رہے ہیں جس کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے. آپ لوگ تو انفیکٹ 27ویں آئینی ترمیم کی واپسی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں نا سر؟ اب جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم کدھر جائیں؟ ہم تو عمران خان کی جو ملاقات کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ حکومت جعلی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں مطالبہ اسی حکومت سے کرنا پڑ رہا ہے نا. تو یہ تو بدقسمتی ہے، ہمارے اس ملک کی بدقسمتی ہے نا کہ ہمیں یہ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی کاٹ سکتے ہیں، وفاقی حکومت وہاں سے لے لے گی. لیکن دیکھیں یہ تو وہ جنگل کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب، تو وہ تو جو کہتے ہیں بس ان کو کہنے دیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کی اجازت دے دی جائے، تو وہ جو کہیں گے تو ان کو اسی پہ ہم عمل کریں گے، کیونکہ بڑا فیصلہ ہے. بڑا فیصلہ ہم اس طرح ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. اور یہ جو میرے بھائی نے بات کی بالکل صحیح بات ہے. ان کو یہاں آ کے پھر کیبنٹ سے اپروول لے کے اسمبلی سے پاس کرا کے ہی ہو سکتا ہے. اور اس کو ڈیفینیٹلی اس میں ریفلیکٹ کرنا تھا بجٹ میں. تو جب بجٹ میں ریفلیکٹ ہی نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم پھر بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کریں. دیکھیں، اچھا بات مزے کی بات یہ ہے نا
کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور وہ نہیں چیزیں سر، میرے خیال سے بہت دور چلی گئی ہیں کامران سر۔ صاحب آپ اس وقت جو کہہ ہے رہے ہیں نا سچویشن کو ہمیں کرنا پڑے گا، مطلب یہ اگر آپ بجٹ میں شامل بھی کر لیں تب بھی نہیں ہو سکتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بجٹ میں آپ کہہ بھی دیں، خان صاحب بھی نہیں، کہہ دیں، یہ بات اس کے بعد پوری کیبنٹ بھی کہہ دے، صوبائی اسمبلی بھی کہہ دے، پھر بھی دستور کی منشا یہ نہیں ہے۔ دستور تو یا تو نہیں، امینڈ لیکن کر اس پہ ہم، ہاں دستور کی منشا ہی نہیں ہے نا، تو جب دستور کی منشا نہیں ہے تو آپ صبح بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے۔ میرے خیال سے پھر تو یہ آپ ایک اور ڈیبیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ شوکت صاحب میں آتی ہوں، مجھے صرف یہ ایک کلیئرٹی لینے دیجئے، کامران صاحب سے کلیئرٹی لینے دیجئے اس بات کی کہ سر یہ تو آپ نے ایک اور نئی ڈیبیٹ اس لیے چھیڑ دی ہے کیونکہ پھر پنجاب جو دے رہا ہے یا سندھ جو گرانٹ دے رہا ہے پھر وہ کیسے دے رہا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دستور کی منشا ہی نہیں ہے تو؟ یہ منشا نہیں ہے، اور بجٹ سپیچ میں نے یہ بات کی ہے، یہ پہلے دن جب ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے سینٹ میں تو یہ بات کی ہے۔ ایک تو یہ خرابی ہے کہ یہ NFC ایوارڈ نہیں آیا، یہ تو ایک وائلیشن ہے۔ دوسری وائلیشن یہ ہے کہ اس اسپرٹ کے خلاف ہے جس میں آپ نے لکھا ہوا ہے آرٹیکل 160 میں کہ صوبوں کا حصہ بڑھ سکتا ہے، یہاں آپ کم کر رہے ہیں، کم کا ہو ہی نہیں سکتا، کسی قانون کے تحت کم کریں گے نا جی۔ تو آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کا وزیر اعلیٰ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے کہ وہ کہہ دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، کس طرح سے ہو جائے گا؟ صحیح۔ اب اختیار صاحب آپ لوگ اب کریں گے کیا؟ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ نئی ڈیبیٹ کے ایک دستور میں ایک چیزیں نہیں ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ گرانٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ اب آپ لوگ خود ہی جب میثاق جمہوریت کی پیشکش کر رہے ہیں، اپوزیشن سے جا کے وزیر اعظم صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے دیر کر دی لیکن چلیے آئے تو صحیح، تو کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، کوئی موقع پیدا کیا جا سکتا ہے PTI کے لیے کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں؟ میرے خیال میں ملاقات ان کی ہو جائے گی بجٹ کے بعد، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ دوسرا بجٹ کے بارے میں جو مسئلہ آپ نے میرے دونوں بھائیوں سے ڈسکس کیا، مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ دیکھ لیں گی۔ پر یہ دونوں بھائی جو میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے اس مسئلے سے یہ تو آپ نکالنے بڑی میں۔ بات کر رہے ہیں سر، کیسے ہو جائے گا مسئلہ حل اور کب تک ہو جائے گی عمران خان سے ملاقات؟ میں سمجھا آپ بجٹ کی بات کر رہی ہے لیکن ملاقات مسئلہ عمران خان سے ہی نتھی ہو گیا ہے نا سر۔ بجٹ کے بعد آئی ہوپ کہ ہو جائے گا، وہ ان کی ملاقات ہو جیسے آپ لوگ جائے ہر گی۔ مسئلہ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں نا، اس دفعہ انہوں نے آپ کو مسئلہ میں عمران خان کے ساتھ پھنسا دیا ہے۔ دیکھیں عمران خان کے جو مسائل ہیں وہ میرے یا آپ نے پیدا نہیں کیے ہیں، ایون اس میں شوکت یوسف زئی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کچھ عمران خان صاحب نے خود پیدا کیے تھے۔ سر یہ بتا دیں نا کہ عمران خان سے ملاقات کب تک کروا دیں گے؟ 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی ان کی ملاقات میں کوئی پرابلم نہیں تھی اور اس کے بعد بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو پھر ملاقاتوں میں کچھ سازشیں اور شرارتیں اور وہ چیزیں شروع ہو گئی تو اس کے بعد سے وہ پرابلم انہوں نے خود بنائی، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ ماشاءاللہ ان کی بہنوں نے، تو یہاں تک معاملہ آ گیا ہے کہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ باہر آ کر کوئی بات نہیں کریں گے۔ خان صاحب کی آنکھ کا جب مسئلہ ہوا تھا اس وقت کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر کو ہی کم از کم ملنے دیں، پرسنل ذاتی معالج کو، وہ کون سا آگے سیاسی بات کر لیتے باہر؟ نہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ یہی بہن جو ہے جو یہ بات کر رہی ہے تو زیادہ مسائل بھی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے پیدا کیے ہیں، اور جب بھائی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسئلوں میں ہے اور بھابھی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر انہوں نے بھابھی کے لیے جان بوجھ کے مسئلے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ تو خیر یہاں پر تو ان کے مسائل کچھ اور ہیں۔ آپ ملاقات کی بات کرتی ہیں، مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر تو گدی کی لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پر تو لوگ کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سر ان کی لڑائی چھوڑیں نا، آپ مجھے چلیں آپ اپنے ذرائع سے مجھے معلوم کر کے کنفرم بتا دیں کہ ملاقات کروا رہے نہیں کروا رہے، کب کروا رہے۔ میں ایک بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو مجھے جواب دے دیجیے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ جی اختیار صاحب پوچھا آپ نے، کنفرم کیا کب تک ملاقات کروا رہے ہیں خان صاحب کی؟ چانسز ہیں بجٹ کے بعد ہو جائیں گی انشاءاللہ ملاقات، اور جو پرائم منسٹر نے ان کو ویسے آفر کی ہے نا، منسٹر گور صاحب تو کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانے میں دیر کر دی، لیکن ان کو تو ہاتھ میرے خیال میں ملانے کی سمجھ ان کو شاید بڑی دیر بعد آئی ہے، ورنہ یہ تو پرائم منسٹر نے ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی میثاق کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی سفر کرنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو آج بھی یہ شاید معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے مذاکرات کے لیے بنائی گئی جو اسپیکر کی سربراہی میں ہے وہ انٹیکٹ ہے،
इनको जहां तक देखिए प्रॉब्लम ये है, ये देख रहे हैं जीएचक्यू की तरफ, मैं साफ बात करता हूँ, ये देख रहे हैं कि वहां से कोई इशारा होगा। चले, एक तो आपने बड़ी खबर दे दी, आप कह रहे हैं कि बजट मंजूरी के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, विच इज गुड सर, चले अच्छी खबर है ये। दूसरा मुझे अब कश्मीर के मामले पर भी बताते हैं। शौकत साहब आती हूँ आपकी तरफ, जरा वक्त बिल्कुल कम रह गया है। जी जी चले चले बता दें। ये जी शौकत साहब, जहां मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो मुज़ाकरात होती है ना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब महीने 2 महीने बाद आकर बस एक खबर बना देते हैं, उसके बाद फिर फॉलो अप नहीं होता है। आप देखें कुछ भी नहीं है, ना पहले कुछ हुआ था ना अभी कुछ है। असल चीज़ ये इख्तियारात की है, तो इख्तियारात तो नहीं है ना, बस सियासी बात करके एक सियासी वो फ़ायदा हो जाता है, स्टेटमेंट आ जाती है सारे अखबारात और जो हम तो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है। तो इस तरह थोड़ी मुज़ाकरात होते हैं, पहले माहौल बनाना पड़ता है, फिर उसके लिए टीम बनानी पड़ती है, वो उनके पास टाइम ही नहीं है। ये बाहर के मसाइल हल कर रहे हैं। हुकूमत कहती है आप तस्लीम कर ले वज़ीर आज़म, मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, फिर शायद मुलाकात भी हो जाएगी। शौकत साहब, स्पीकर साहब के पास जाइए, अपने मसाइल हल देखे ना। जब ये जो बाहर के मसाइल हल कर रहे हैं ना, ईरान अमेरिका और ये, तो अपने मसाइल पहले हल करें ना। आज़ाद कश्मीर का मसला हल करें, पीटीआई के साथ बैठ के मसला हल करें। अगर आप इतनी ये दोनों मसले सर, अगर वहाँ क्रेडिट जाता है पूरी दुनिया का के अमन के लिए काम किया है सर, तो ये दो चीजों को अच्छी बात है। वो तो कामरान साहब जी, वो अच्छी बात है सर, बिल्कुल उसका क्रेडिट जाता है हुकूमत और पाकिस्तान, आप भी अपने लोकल मसाइल में तवज्जो करें। पीटीआई को इख्तियार साहब मुझे ये फरमाई, कश्मीर का मामला छेड़ दिया अभी शौकत साहब ने, तो वहां पर जो कलदम एक्शन कमेटी है, ये मौलाना साहब की सालिसी कबूल कर रहे हैं, हुकूमत को भी कबूल है ये बात? देखिए, हुकूमत तो चाहती है कि चीजें जो है वो मुज़ाकरात से हल हो। पहले दिन से आपने देखा होगा कि मोर देन 95% उनके मुतालिबात मंजूर किए थे। सर मौलाना साहब की सालिसी कबूल है? वी बिलीव, हाँ, हमें सालिसी मुल्क के अंदर किसी भी मुहब्बे वतन आदमी की कबूल है। कोई भी मुहब्बे वतन शख्स जो है, कोई सियासी पार्टी का कोई सियासी रहनुमा अगर करे तो वेल एंड गुड। हमने तो मौलाना साहब को अफगानिस्तान भी भेजा था। फिर तो बेहतरीन हो गया ना, आपको भी कबूल है, कलदम एक्शन कमेटी को भी कबूल है, तो फिर मौलाना साहब को बिठाएं और मामले को सॉर्ट आउट करें सर। बिठाते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे, और उस पे फाइनल डिसीजन जो है वो पीएम साहब ने ही लेना है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत मुझे ज़ाहिर नजर नहीं आ रही है। और कामरान साहब, ये जो एक्शन कमेटी का बड़ा मसला है सर, ये महाजरीन की 12 नशिस्त से, ये एक बड़ा मसला है सर, आपकी अपनी जमात की क्या राय है इस पर? देखिए, इस पे जब इस वक्त सूरत हाल ये बनी है कि एक फरीक कह रहा है कि हमें आपकी सालिसी कबूल है, और दूसरे फरीक की तरफ से कोई ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आया, तो अगर मैं कोई अपनी राय दे दूंगा तो इससे प्रेजुडिस काज होगा। ना सिर्फ इस मामले में हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम इमरान खान साहब वाले मामले में भी अगर दोनों फरीकों को नजदीक ला सकें तो उसके लिए मौलाना साहब तैयार होंगे। और इसमें मेरा ख्याल है कि मुल्क का भला होगा। इस मामले को अब सुलझा लेना चाहिए। अफगानिस्तान वाले मसले में कोशिश सर, ये आप अपना तज्जिया दे रहे हैं या ये आप पार्टी पॉलिसी बता रहे हैं, ये मौलाना साहब की राय बता रहे हैं आप इसको, मैं मौलाना की राय तो बताने की जरूरत नहीं कर सकता, मगर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है ना, मैं चूंकि मौलाना साहब के अक्सर नजदीक होता हूँ, तो मुझे मेरा ख्याल है कि मैं अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, कि अगर यहाँ पे भी सालिसी मौलाना से करवा ली जाए, इमरान खान के इशू पे भी, और इवन अफगानिस्तान पे भी, अफगानिस्तान का मामला अधूरा छोड़ दिया गया था, अगर उनको इन्वॉल्व रखा जाता तो शायद आज मामला बेहतर हो गए होते। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तजा साहब साथ मौजूद थे, इख्तियार वली खान साहब और शौकत यूसुफजई साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वक्त खत्म हो गया, जरूर आपका कमेंट शामिल कर लेती प्रोग्राम में। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।